بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے ہمیں کربلا اور فرش ازا ایک ایسی نعمت عطا کری جس سے ہم دنیا کی غلامی سے بھی آزاد ہوئے، اور ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ بس ایک ہی ذات ہے، پروردگار کی ذات، جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا۔ اس فرش ازا سے ہی پتہ لگا کہ اللہ نے پہلے نور بنایا، نور پنج تنی بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے جناب آدم کا پتلا بنایا، فرشتے بنائے، جو کچھ بنایا پروردگار نے اس کے بعد بنایا۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ نے دکھائیں، جناب آدم سے لے کر اور اب تک پروردگار نے بے شمار معجزے دکھائے، ایسے معجزے دکھائے کہ جناب مریم ماں بنی، دنیا نے معجزہ دیکھا کہ باپ نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ چاہے تو عطا کر سکتا ہے۔ یہ پیغام ملا۔ جناب موسیٰ کے عصا سے دکھلایا اللہ نے کہ ہم کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز کو بنوا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو نگلوا سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے وہیں انسان کو سکون عطا فرمایا اور جناب نوح کے بیٹے کی نافرمانی دکھلائی کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں شرمندہ نہ ہو اگر اس کی اولاد سمجھدار ہونے کے بعد کوئی غلطی کرتی ہے تو باپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، سب کو اپنا حساب اپنے آپ قبر میں دینا ہے، اور انسانوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ جو غلطی کرے اس کو غلط کہا جائے، نہ کہ اس کے پورے کنبے کو غلط کہا جائے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ وہ انسان دنیا میں بیکار ہے جو غلطیوں کو، لوگوں کی جو غلطیاں ہیں، ان سے جو نقصانات ہیں، ان کو دنیا کے سامنے نہ پیش کرے۔ اور آج ہمیں جب یہ فرش ازا اللہ نے دی تو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس فرش ازا کا دنیا میں استعمال ایسے بھی ہو رہا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں آج میرے امام کا غم مناتی ہیں۔ کچھ جگہ اس فرش ازا کا استعمال ایسے بھی ہو رہا ہے کہ اگر کچھ ہے تو تم کچھ کہہ سکتے ہو یا اس فرش ازا پر آ کر بیٹھ جاؤ، مگر تمہیں یہ حق نہ ہوگا کہ تم اپنی بات رکھ سکو۔ بہت فرش ازا ایسی ہیں کہ جہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور عوام کو سمجھا جا رہا ہے اور عوام کو سمجھ لیا جاتا ہے، جب مجلس ہوتی ہیں تو اس میں سمجھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے مجلسوں کو کہ عوام کون سی جگہ عزاداری صحیح کر رہی ہے، جہاں مجلس سنی جا رہی ہے وہاں عزاداری صحیح ہوگی، اور جہاں پر عوام اس بات کو ہی سوچ رہی ہے کہ وقت کب آئے گا اور ہم گھر کب جائیں گے اور پیٹ کب بھر جائے گا، کیونکہ دونوں میں فرق ہے، دنیا کے پیسے میں اور جناب ختیجہ کے پیسے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ آج
غریب سے فرش عزا ہلکے ہلکے چھین لی گئی ہے۔ آج اگر غریب چاہے کہ 1000-2000 روپے خرچ کر کے میں اسی مجمع کو پا سکتا ہوں یا نہیں، تو بہت سارے ظالموں نے اپنی پیسے کی طاقت سے ایسا کر دیا ہے کہ اب وہ غریب مجلس نہیں کر سکتا۔ مگر شکر ہے اللہ کا، فاطمہ زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں، ہم ان نسلوں کو بے نقاب اور ذلت کے وہ پل دیں گے کہ نہ وہ رات میں سو پائیں گے اور نہ دن میں جاگ پائیں گے۔ ہر وقت ملتے ہوئے لوگوں سے ان کے دماغ میں یہی ہوگا کہ کوئی ہمارے سامنے کچھ سوال نہ کرتی۔ وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے فرش ادا اور عزاداری کو صرف اتنا سمجھا کہ ہم جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کھلا رہے ہیں اور ذاکر کو بلا کر دے رہے ہیں، شاید عزاداری بس اسی کا نام ہے، اور دنیا ہمیں مولائی کہہ رہی ہے، ہم سے ہاتھ ملا رہی ہے، نہیں، بہت نالت بھی بھیج رہے ہیں کہ لعنت ہے ان انسانوں پر جو جناب بلال اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں کہ سب نے طاقت لگا لی، مگر پیغمبر اسلام نے فرمایا بلال کی ہر چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج عقیدوں کو چور چور کیا جا رہا ہے۔ فرش ادا پر ذاکر کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے، کسی کو پتہ نہیں لگ رہا، کیونکہ مجلس پتہ ہی نہیں کتنے آدمی سن رہے ہیں اور کتنے نہیں، جبکہ مجلس کرانے والے کی ذمہ داری ہے، اگر ذاکر کچھ غلط پڑھ کے گیا، ساری زندگی تیری نسل کو اس کا گناہ ملے گا، خرچ کتنا ہی کر۔ ویڈیو بنانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اگر الفاظ غلط ہیں اور ویڈیو وہ چینل پر ڈال رہا ہے تو اسے کاٹنا پڑے گا، پوری مجلس کو سمجھنا اور سننا پڑے گا۔ ابھی ایک ذاکر گریٹر نوئیڈا کی مسجد میں پڑھ کے گئے کہ جب آج کے جوان آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے ایکٹر یا صاحب لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے بہت غلط انداز سے ان کو بتلایا کہ ان بچوں کی بات بتانے کے بعد انہوں نے جو نام لیے وہ حیرت پیدا کرتے ہیں کہ یہ انسان کون ہے، پورا شک پیدا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ بچے یہ دعا کیوں نہیں کرتے، ہم علی اکبر کی طرح لگیں، ہم قاسم کی طرح لگیں۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی پھر تو منبر سے پڑھنے لگے گا کہ ہر کسی کے لیے پڑھنے لگے گا، ایسے لگیں ایسے لگیں ایسے لگیں۔ ایک نور اسے منبر سے برابر پڑھا جا رہا ہے، اللہ نے اس نور کو پہلے بنایا۔ جس علی اکبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یوسف نے جناب علی اکبر کا حسن، اللہ اکبر، ورنہ ہر طرف جناب یوسف انبیاء تھے، ان کے نور کا اور ان کے حسن کا تذکرہ ہو رہا تھا، مگر جب بات علی اکبر کی آئی تو اللہ اکبر، کون آئے گا ایسا حسن لے کے؟ کون آئے گا؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور شک یوں ہو رہا ہے کہ جب ہم نے تاریخ دیکھی نصیری کی تو ہم نے دیکھا کہ امام نے وقت ہی نہیں لگایا، ایک دم قتل کر دیا،
نصیری کو۔ پھر ہم نے تاریخ پر غور کیا تو دیکھا کہ امام کے سجدے میں ضربت لگائی وہ بھی امام کا قاتل تھا، مگر امام نے، اس قاتل نے جب پانی مانگا تو بجائے پانی کے امام نے اسے شربت پیش کروایا کہ اس کو شربت دیا جائے۔ اور ایک یہ گناہگار تھا کہ جس نے امام کے سامنے جیسے ہی اللہ کے لیے الفاظ نکالے، امام نے اسے فوراً قتل کر دیا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھ لو یہ کتنا بڑا گناہگار ہے علی بن ابو طالب کے سامنے۔ اے میرے چاہنے والوں، اب لگا لو کہ میں اسے شربت دے رہا ہوں جو مجھے مار رہا ہے، جس نے مجھے زخمی کیا ہے۔ اللہ اکبر میرے امام کو، مگر یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس نے میرے پروردگار کے لیے گستاخی کی ہے۔ اور اس نصیری کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ بیٹے کو باپ اور باپ کو بیٹا کہنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظوں کی عظمتوں کو، اور دشمن بھی یہی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب رہبر ایسے ہوں، آیت اللہ خامنہ صاحب جیسے، آیت اللہ شستانی صاحب جیسے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے پیسہ پوری طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہوگا۔ کیوں کہ محمد آل محمد کے چاہنے والے اس بات کو دنیا میں بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم سے بہتر ہے تم میں سے تو آؤ کوئی سا ہمارے سامنے۔ ہم ظالم کی ہر خطا پر اس کے گال پر چانٹا مارتے ہیں، جس سے یہ دنیا نہ جانے کتنے دیش اس سے ڈرتے ہیں، اس کے کہنے پر چلتے ہیں امریکہ کے۔ مگر اگر یہ ذرا سے ابھی انسانوں کے لیے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کو بے نقاب کرتے ہیں اور ہم اس سے کبھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ ابھی ایک بچے نے سوال پوچھا رہبر سے کہ رہبر آپ سے یہ پوری دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ تو رہبر نے سیدھا سیدھا جواب دیا کہ بیٹا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اس کی ذات سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا ہم سے ڈرتی ہے۔ اب اس کی ذات سے ڈرنے والے کے کام کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کی تمام شے کو نقصان نہ پہنچے، تمہاری ذات سے اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے کو فائدہ پہنچے، ہر انسان کو فائدہ پہنچے۔ اور جب انسان کو تربیت ملتی ہے تو وہ دنیا کی جو یہ شے ہے، زمین، درخت، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اور یہی محمد آل محمد کے چاہنے والے اس دنیا کو دکھلا رہے ہیں فرش عزا سے کہ دیکھو یہی وہ فرش عزا ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس سے آج ہم اتنی بڑی قوت رکھتے ہیں، ورنہ ہم تو اللہ کو ہی نہ پہچان پاتے اگر حسین کی فرش عزا نہ ہوتی، کیونکہ حسین کی فرش عزا اور جو منبر ہے یہ اللہ کے دین کو بتاتا ہے، اللہ کے پیغاموں کو یہاں سے لوگوں کو بتلایا جاتا ہے۔ اور یہی محمد آل محمد کے چاہنے والے ہمارے رہبر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والے تمام معاشروں کے لیے ہر وقت بیٹھے ہیں، جو انسان جو چاہے وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تمام قوموں کے دانشور رہبر جو ہیں وہ ہمارے رہبر کے پاس ملنے جاتے ہیں اور دیکھنے جاتے ہیں کہ آخر چہرے سے روشنی کیسے بکھرتی ہے اور کیسے نظر آتی ہے کہ یہ روشنی کہاں تک آ رہی ہے۔ اور جب وہ ہمارے رہبروں کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو روشنی اس طریقے سے آ رہی ہے، نور۔ اللہ نے بے شمار
نور بنائے، روشنیاں بنائیں، سب کے مرتبے رکھے، اور حیران ہو جاتے کیوں کہ اس پیٹ میں حرام نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں حکومت کے بے شمار دانشور جاتے ہیں اسی چیز کو دیکھنے، اور یہ لے کے جاتے ہیں، نکلوا کے لے کے جاتے ہیں سوال۔ وہاں کبھی ایسا نہ ہوا کہ جو یہ کہا گیا ہو کہ آپ کا جواب بھیجا جائے گا، ادھر وہ کہتا ہے ادھر اس کو جواب مل جاتا ہے۔ یہ ہیں علی کے چاہنے والے جو بتا رہے ہیں کہ میسم، بیلولدانہ، قمبر، یاسر، سلمان فارسی، ان گنت صحابہ چاہنے والے علی ابن ابو طالب کے ہمیشہ رہے، اور زمانے کو اور زمانے کی حکومتوں کو اور بادشاہوں کو بتاتے رہے کہ علی ابن ابو طالب یہ چاہتے ہیں۔ حکومت کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور قانون ہیں، یہ علی ابن ابو طالب نے ہی ہمیں دیے ہیں۔ خلیفہ وہ اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی اللہ نے بنا دیا تھا، مگر پھر بھی مدینے میں جب آپ خلیفہ بنے تو اسی لیے اللہ نے علی سے کہا کہ علی کہہ دو، سلونی سلونی، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھے، اور لوگوں کے لیے عدالت قائم کرائی کہ اس تخت پر بیٹھنے والا، خلیفہ بننے والا، فیصلے دینے والا اگر کچھ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا، اس کے لیے عدالت الگ بنائی۔ علی ابن ابو طالب کی ذات اور اس فرش عزا سے ملی ہوئی ہمیں ہر بات ہماری بہتر زندگی، خوبصورت زندگی بناتی ہے، اور بجائے بے چینی کی موت سے ایک میٹھی شیر جیسی موت انسان کو لگنے لگتی ہے، اور وہ دعا کرنے لگتا ہے، اللہ موت جب چاہے دے دے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ مگر اسی فرش عزا سے وہ یہ جملے پڑھ کے چلے گئے، نہ تو عوام کو کچھ پتہ لگا، نہ مجلس کرانے والے کو کچھ پتہ لگا، اور جب اس کے بارے میں کہا گیا تو لوگوں نے پھر بھی نہ سوچا کہ کم سے کم مولانا سے شکایت اور ویڈیو سے کٹوا دیں، کیونکہ ان کے ذہن میں عدداری ہی ان کے ذہن میں صرف اتنی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھا لیا، ذاکر آ گیا، بس۔ عددار تو پکڑ پکڑ کے لاتا ہے اور کلیجے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے اگر میرے بھائی اس تبرک کو تو کھا کے نہ گیا تو پھر کھوٹ ہے میرے پیسے میں۔ اگر تو اس تبرک سے بار بار ناراض سا نظر آیا، تجھے احساس ہوا کسی چیز کا، تو پھر اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ فرش عزا ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر غلطی کرنے والے کی معافی کوئی نہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو چل رہی تھی فیس بک پر، انہوں نے بتایا کہ ایک ذاکر نے تو کمال ہی کر دیا اپنی تمہید باندھنے کے چکر میں، واہ واہ کرانے کے چکر میں، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جناب عباس کے در کے فقیر ہیں۔ اللہ اکبر! جو امام خود فضیلت بتا رہے ہیں انبیاؤں کی،
جناب امام حسین، حسن مصطفیٰ، امیر المومنین سب فضیلتیں بتا رہے ہیں، اور انبیاء ان کی فضیلتیں بتا رہے ہیں کہ یہ بولتے قرآن ہیں۔ اہل بیت، آپ اندازہ لگائیے، اور کیا نہیں ہو رہا۔ کچھ ذاکر تو اس طریقے سے مجلس پڑھ لیں، کیونکہ آپ ادھر ذہن جب ہوگا آپ کا مولا کی عزاداری کرنی ہے، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو بتلانا ہے کہ ہم جیسی فکر نہیں، ہم جیسا عقیدہ نہیں، ہم جیسی محبت نہیں، ہم جیسی انسانیت نہیں، ہم جیسے کوئی فائدے نہیں کر سکتا کسی کے، ہم جیسا کوئی صبر نہیں کر سکتا، ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ اس پر سے اعضا سے ہی تو بتانا ہے، مگر وہ جب ہی تو بتا سکتا ہے بچہ، اور وہ لوگ جب ذاکر کو سننے۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میرے بچوں نے جو سر دیا ہے کربلا میں، حسین ابن علی نے، اور پورا علی کا گھر کربلا میں شہید ہوا، یہ کس لیے ہوا؟ یہ منبر تاکہ دین خدا اور اللہ کے پیغام انسان کے پاس پہنچ سکے۔ معاف نہیں کریں گی۔ ہر کسی عزادار کے دل کو جھانک کر دیکھ لے جو عزاداری کرتا ہو۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ ایک ذاکر آ کر کہتا ہے کہ میں آہستہ مجلس پڑھتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، مجلس آہستہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ مجلس کوئی گھونسے یا کوئی زبردستی کوئی آندولن نہیں ہے کہ اس میں چیخا جائے گا۔ مجلس وہ ہے جو انسان کے عقل سلیم کو روشن کرتی ہے۔ تو بہتر ہے، مگر اب اس کے ساتھ وہ ذاکر ان لوگوں کو دکھلا رہے ہیں جو مجلس چلا کے پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کھلے عام منبر سے انہیں برا کہہ رہے ہیں جو چلا رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تعریف خود ہی کر رہے ہیں ممبر سے کہ میں آرام سے مجلس، کیونکہ آپ جو آرام سے مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کی مجلس سننے والے اور علی کے چاہنے والے آپ کی مجلس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ وقت نہیں لگے گا، کام چل رہے ہیں، ان لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جو جملوں کو بخوبی معاشرے کے اندر دے رہے ہیں، اور ایسی چیزوں کو دے رہے ہیں کہ جو اللہ اور عزاداری کو جدا کر کے بخوبی ڈنکے کی چوٹ پر جوانوں کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ کون ہے وہاں قابل آدمی جو اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب یہ انسان اس طریقے سے جوانوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بتلاتا ہے۔ علم کو پکڑ لو، کرتے ہیں علم، علم سے لپٹ جاؤ، لپٹتے ہیں علم، زری سے لپٹ جاؤ، لوگ لپٹتے ہیں۔ دعا مانگو، مولا سے مانگو، مولا سے مانگو۔ 20-25 دفعے یہ انہی 4-5 چیزوں کو جوانوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک دفعے بھی یہ اللہ کا نام ان کے ساتھ نہیں رکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو نا دنیا میں آج اندھے ہوئے ہیں، اتنی چیز یہ بھی خرید لیں گے چاہے 1 لاکھ روپے کلو ہو جائے، لیٹر ہو جائے، فدا ہوئے ہیں، نہ کسی کو سمجھ رہے ہیں، نہ صحیح سے پرکھ رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، لوگ فدا۔ اس پر سے ادا کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کہیں دشمن آ کے ہمارے جوانوں کو ایک طرفہ فدا نہ کر دے، جو میں نے بھی بتایا کہ نصیری کا قتل
علی بن ابی طالب نے فوراً کر دیا اور بتایا کہ دیکھ لو کتنا بڑا گناہ گار ہے یہ. جبکہ ہمیں بتایا گیا، ہم نے سنا کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے. ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اپنی نظروں کو کیا جاتا ہے، اور پھر رو کر مانگو، بلک کر مانگو، اے پہلنے والے تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صدقے میں میرے محبوب میرے گھر میں برکت اور میرے روزگار میں بے شمار ترقی عطا فرما دے. میرے عزیز رشتہ داروں کے ہاں، میرے پڑوس میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں، اے محبوب سب کے ہاں برکت عطا فرما، سب کے روزگاروں میں برکت عطا فرما. تجھے واسطہ ہے جناب علی اکبر کا کہ میرے جوانوں کو صحیح راستہ دکھائیو. اے پروردگار میرے جوان لوگوں کے کام آئیں، اس قابل بنائیو، مجھے ہمت دیجو، میں اپنے جوانوں کو ایسی تربیت دے سکوں. تجھے واسطہ ہے امام کی بیٹی شہزادی سکینہ کا کہ میرے گھر میں بچی ہیں چھوٹی چھوٹی، انہیں ہم ایسی تربیت دے سکیں تاکہ وہ چھوٹی سی عمر میں یہ بات سمجھ جائے کہ پیاس اور بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے. اور میری بیوی کو ہمیشہ، اس شہزادی کو، اس کے مصائب سن سن کے میری گھر کی بچیاں روئیں اور پیغام دنیا تک پہنچائے. اتنی قابل اور اتنی پڑھی لکھی ہو، ان کے صدقے میں محبوب میری دعا کو. محبوب تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے ان کی بیٹی شہزادی زینب کا کہ میرے گھر کی بچیاں ہمیشہ حجاب میں رہیں، اور لوگوں کو پیغام بھی بچیوں کو پہنچاتی رہیں کہ نہیں حجاب میں رہو. جب ہم کوفہ اور شام کا منظر یاد آتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں. ہماری بیویوں نے، ہماری شہزادیوں نے بالوں سے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے. ایسے دعا مانگی جاتی ہے. کیا چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی؟ وجہ ہے یہ کہ جنہوں نے گھروں میں انتظام کر کر کے چولہوں پر روٹیاں بنا بنا کے، انہیں چور چور کے، چینی ڈال ڈال کے، گھر میں محنت کر کر کے، نمک پارے بنا بنا کے، کبھی کچھ کر کے ہزاروں سال سے عزاداری کو قائم کیے ہوئے امام باڑے موجود ہیں. مگر آج وہ جو چند امیر ہوئے ہیں، جنہوں نے چند سالوں سے عزاداری کی ہے، آج وہ ان شجروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ان لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں جنہوں نے عزاداری کے لیے اپنی دولت، اپنی جانیں، اپنی زمینیں، سب کچھ قربان کیا. آج یہ 10-5 سال کے امیر ان چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ اس بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتے جس کے باپ نے تمام زندگی مسجد اور معاشرہ دونوں کو اپنی پوری زندگی کا وقت دیا کہ جب چاہے کوئی آ جائے ہم سب کے ساتھ ہیں.
وہ یہ ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتے تاکہ لوگ ایسے بنیں، بلکہ یہ مائکوں پر، فرش عزا پر، منبر پر، سب پر حکومت کر کے بیٹھے ہیں کہ آج کوئی غریب اگر سوچے اس کی چاہت کہ میں فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا چاہتا ہوں تو وہ 1 منٹ بھی پرسہ وہاں سے نہیں دے سکتا کہ اپنے گھر جا کے دے۔ یاد آتا ہے پیغمبر اسلام کے بعد کا وہ منظر کہ جب مسجدوں میں جانا ہی بند کر دیا تھا، مسجدوں کے حال ہی ایسے ہو گئے تھے کہ نمازیوں نے بند کر دیا تھا جانا، اور معاشرہ خاموش رہتا ہے۔ پیسہ لگانے والے بھی پہلے سوچتے ہیں کیا کروں کیا نہ کروں، عین وقت پر وہ بھی کہتے ہیں لگاؤ، خوب لگاؤ پیسہ۔ پتا ہے تم کیا ہو؟ ہر زمین پہ ایسا نہیں ہے۔ کربلا اگر دیکھو گے، وہاں کے لوگ دیکھو گے، کربلا جائیں گے، کربلا جائیں گے۔ کربلا جانے کے لیے ایک چیز چاہیے کہ جیسے کربلا کا سفر کرتے رہو تو وہاں دیکھتے رہو کہ حسین کے چاہنے والے کیا کیا کر رہے ہیں، تم قبضہ کرو گے۔ کوئی آدمی، کوئی عزادار امام حسین کسی کی کمیٹی سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ آخر ماجرا کیا ہے، یا ان کے طریقوں میں اگر کوئی کمی دیکھے تو کہہ دے کہ بھئی یہ طریقہ کیا ہے۔ عزاداری میں ایسا تھوڑی ہے، ایسا کیجئے نا آپ کہ نہیں تیرے پاس ہے نہیں، اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ زندگی تو عزاداری میں اسے ہی خرچ کرتے ہوئے ہو گئی۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی ایک صاحب نے مجھ سے ہی کہہ دیا میاں تم بھی کچھ کیا کرو۔ میں اس انسان کو دیکھتا رہ گیا کہ مجھ سے 20 گنا زیادہ اس کی آمدنی، اور یہ بال برابر بھی میرے، جسے بال کہتے ہیں، اتنا بھی خرچ نہیں کرتا۔ اگر میں اسے لے کے بیٹھ جاؤں کہ تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں اپنی کمائی سے بالکل صحیح جگہ اپنے پیسے کو لگاتا ہوں جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور وہ شخص کہہ رہا ہے جو جانتا ہے کہ وہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا، مگر میں نے اسے نہیں کیا، کیونکہ اس کے کلیجہ پھٹ جاتا کہ دیکھ دنیا میں تجھے بہت آدمی ایسے ملیں گے جو اپنی زندگی کی 60% کمائی اللہ کے پیغاموں کے حساب سے ہی خرچ کرتے ہیں، کہیں نہیں گھبراتے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو آدمی 60% خرچ کرے گا وہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا، اور دنیا اسی بات سے خفا ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، ابے تو بال برابر بھی سخی نہیں ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں 4000 روپے کمائے ہو اور 3.5 خرچ کیے ہوں۔ سخی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں 10,000 کمائے ہوں، 8,000 خرچ کیے ہوں۔ سخی اسے کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں 1,00,000 کمائے ہوں، 80,000 خرچ کیے ہوں۔ جانتا بھی ہے تو ابھی سخی کسے کہتے ہیں؟ آرام سے کہہ دے گا بانٹنے والے کو کہتے ہیں، بے بنانے والے کو سخی کہتے ہیں۔ جو کچھ بنا کے جائے، جو دنیا کہے کہ اس نے اپنے پیسے سے اس چیز کو بنایا، اور آج یہی چیز نہ جانے کتنی چیزوں کو بناتی چلی جا رہی ہے، بڑے آرام سے۔ معاشرے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ میں گود میں اپنی ماں کے جاتا تھا، شاہ مرداں اللہ نے جتنے بھی میدان بنائے، ہر میدان کو فتح کرنے والا علی ابن ابو طالب، شاہ مرداں جانتے ہو؟ شاہ مرداں اربوں روپے کی زمین ہے۔ مطلب اللہ مجھے معاف کرے پروردگار، میں ایک دنیائی اعتبار سے آپ کو بہت سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے؟
کہ یہ اتنا پیسہ ہے کہ اندر کے روزے اتنے بڑے بنیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور باہر کی سمپتی کا پیسہ سب ایسے ہی رہے گا اگر اسے بینک کے حوالے کیا جائے تو۔ اللہ مجھے معاف کرے، مطلب میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس سے اتنا پیسہ آئے گا کہ روزانہ 1500 آدمیوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، روزانہ 100 200 300 500 آدمیوں، 100 200 کو تو آرام سے 300 کو دوائی بانٹی جا سکتی ہے، یتیموں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، اور جو معاشرے میں غریب فیملیاں ہیں اچانک انہیں کوئی بیماری ہو جائے، 10 20 50 ہزار لاکھ کا خرچہ، اور ایک ذمہ دار ہے، عمر ہے، سب کچھ ہے، اس کے لیے بھی، بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی۔ کبھی معاشرے نے سوچا ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے اس زمین پر؟ دیکھو کربلا جانے کی کتنی حسرت ہے، کتنے جا رہے ہو، مگر کربلا میں دیکھ کے نہیں، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ٹافیاں تک کی، یہ ہے وہ بچی، یہ ہے وہ ماں باپ کہ بیٹا جو ہے وہ لے جاؤ امام کے نام پر۔ ارے واہ، پالنے والے، اسے شہزادی نہ کہہ دوں، یہ کسی غریب کی بیٹی نہیں ہے، یہ امام کے اس چاہنے والے کی بیٹی ہے جس کا ایک آنسو دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی۔ اور ہمارے ہاں عزاداروں کو ہی پیسا جا رہا ہے، جنہیں سننے کی تمیز ہے، جب وہ مولانا کو داد دیتے ہیں تو پیچھے والے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ کون ہے؟ کیونکہ وہ خود جانتا نہیں دینا داد، وہ ہنکارے بھرنے جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سے الفاظ پہ مجھے ہنکارے کیا، مجھے کس طریقے سے اپنے ذاکر کو رکھنا ہے اور بتلانا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو یہ میں جملوں سے تمہیں بتا رہا ہوں، میں ہنکارے بھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم صحیح ہو یا نہیں، یا بہت صحیح ہو یا نہیں، یا بہت ہی زیادہ صحیح پڑھ رہے ہو یا نہیں، میں سب بتاتا رہوں گا۔ اتنی بھی تمیز معاشرے کو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ عزادار بن کے بیٹھا ہوا ہے صرف اس لیے کہ یہ قورمہ بریانی اور نان میرے ہیں، یہ ذاکر میرا ہے، یہ مرثیہ خان میرے ہیں، 4000 میں گاڑی آئی ہے، یہ 12000 میں آئے ہیں، یہ 40000 میں پکا ہے۔ اللہ، میں نے بھی آپ کو بتایا نا، بزرگوں نے ملیدے گھروں میں بنا بنا کے عزاداری کے لیے بانٹا۔ آج یہ 10-5 سال کا امیر ایسے دیکھ رہا ہے ان کے بچوں کو بھی، اس کی اوقات نہیں، دور تک کا بھی اس کا حساب نہیں کہ ان کے سامنے یہ نظر ملا کر بھی بیٹھے، مگر انہیں پوری طاقت لگا رہا ہے ذلیل کرنے کی۔ اسی لیے تو اللہ نے انسان کو اتنا مضبوط کر دیا کہ نہیں، ذلت اور عزت ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ اس لیے عزادار امام حسین بہت کربلا فیس بک پر آ رہی ہیں، تمہارا کوئی نہیں ہے، نہ وہ یزید تمہارے سامنے آج تک آیا، جس یزید نے ہمارے وفد پر چیئرمین بن کر بیٹھا اور لوگوں نے بتایا کہ اس نے کتنے بڑے بڑے گھوٹالے کرے ہیں، آج وہ لوگ خاموش ہیں، وہ بتا نہیں رہے ہیں، اسے پکڑوا نہیں رہے ہیں کہ ہماری زمینیں کتنی کھا گیا، اس وقت تو خوب چلا رہے تھے، اس لیے تمہارا کوئی ہے نہیں، اس لیے تمہیں بنانا پڑے گا۔ میں امیروں سے بھی کہہ رہا ہوں جو واقعی میں محبت کرتے ہیں امام سے، جن کے پاس اللہ کا دیا بہت ہے اور آج بیٹوں کے پاس بھی ہے، تو وہ اپنا اسی کام میں لگا کر جائیں امام کے لیے، اور ان لوگوں سے امام کی ان جاگیروں کو ختم کیا جائے، لیا جائے کہ جہاں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا، اور امام کے نام پر کچھ نہ بٹ رہا ہے، نہ کسی کا فائدہ ہو رہا، اور ارب و کرب و روپے کی سمپتی امام کی موجود ہے۔ اگر تمہارا کوئی ہوتا
یا وہ یزید بن کے بھاگ گیا، کوئی بتا رہا ہے اس نے کیا 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 ہے، کتنا مال کھایا ہے؟ کوئی بتا رہا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں بتا رہا؟ کیوں نہیں پکڑوا رہا اس کے کہ بھائی اتنا اتنا یہ وف کا مال کھا گیا اس لیے یزید بنا؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اب اور دو بنواؤ۔ اگر کوئی ہوتا تو اتنا لمبا ٹائم لگتا کہ ہمیں پتہ نہ لگتا کہ کربلا ہے یا نہیں۔ اور ایسے ایسے بھی ہوں گے کہ اسی سال ان کی کربلاؤں میں پانی بھر گیا ہوگا، مگر اگر وہ وہاں پہنچ گئے تو شہرت کے لیے 50,000 لاکھ کا یوں ہی چیک کٹوا دیں گے اور ان کی گاڑی پہ کپڑا لگ جائے گا لوگوں کی۔ اور یاد رکھو، ہمیشہ ہر معاشرے کے لیے ہے یہ کہ جس کا رہبر نیتا کا دوست ہو گیا پھر اسے ہمیشہ نیتا کا دوست رہنا پڑے گا۔ وہ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اس کے لیے کرنا پڑے گا، معاشرے کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ یہ کہہ دے گا کہ تو اپنا فل عیش لے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے معاشرے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ہمارے امیر ہیں وہ کھڑے ہوں، پیسہ جمع کریں کروڑوں روپے۔ وہ ایک اپنا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں بہت، ارے جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اپنے پیسے کو کروڑوں کو جمع کریں اور پھر میدان میں معاشرے کے سامنے آئیں کہ ہم اتنا 1 کروڑ روپے لگائیں گے اور ہم اس میں یہ کام لاگو کرائیں گے تاکہ ہمارے امام کے نام سے دنیا دیکھے کہ ہر معاشرے کا آدمی دوائی لے جاتا ہے، ہر معاشرے کا آدمی کھانا کھا کے جاتا ہے، ہر معاشرے کے آدمی کی مدد کی جاتی ہے۔ شاہ مردہ کہتے ہیں ہم ہر میدان کو ہمارے امام نے فتح کیا اور اللہ نے کوئی بھی میدان ایسا نہیں جس کا علم ہمارے مولا کو نہ دیا۔ آپ خاموش ہیں، اگر آپ خاموش رہو گے اور ایسی سرزمین پر خاموش رہو گے جہاں خود امام حسین علیہ السلام کی خواہش ہو آنے کی، تو کیا زندگی ہے تمہاری؟ شیطانیت کو ہٹانے کے لیے یہی کرنا پڑے گا نیک آدمیوں کو، 1,00,000 2-2 لاکھ 5-5 10-10 لاکھ جمع کر کے کروڑوں کی سمپتی اپنی دولت اکٹھی کریں ایمانداری سے اور پلان بنانے کہ شاہ مردہ قوم ایسا کر دیں گے کہ اس راجدھانی سے پوری دنیا تک پیغام جائے گا، شاہ مردہ میرے مولا کا نام، ہم اتنی مدد پہنچائیں گے اور لوگ بھی پھر تم سے جڑیں گے۔ جہاں کام صحیح ہوتا ہے اور مدد پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کے کام آیا جا رہا ہے، وہاں لوگ جڑ رہے ہیں۔ اللہ کا دیا بہت ہے لوگوں پر، معاشرہ نہیں دیکھا جاتا، پھر کرنے والا یہ نہیں دیکھتا، کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ وہ سب مزدوروں کو بٹ رہا ہے، یہ شیعہ کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے، سکھ کر رہا ہے، ہندو کر رہا ہے، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ پھر جو قریب میں جتنے بھی مالدار ہوتے ہیں یہیں جڑیں گے ہم، اور کئی گھنٹے آ کر خود بھی وہ خدمت دینے لگتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم بھی اپنے ہاتھ پیروں سے بھی کچھ کر کے آتے ہیں۔ اتنا پیارا سسٹم چلتا ہے، گاڑی نہیں چمکائی جاتی فوٹو میں، کام خود چمک جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کربلا کے لوگوں کو دیکھ لو اور تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس سرزمین پر لوگوں کو جوڑو اور اس فرش ادا کو ہر کسی کے لیے رکھو، یہاں سے کوئی عزادار مایوس نہ جائے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہر فرش ادا سے کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ بہت ساری فرش ادا سے ہوتا ہے، نہ جانے کتنے مایوس جاتے ہیں، معاف نہیں کریں گے شہزادی۔ اور ہمارے یہ جتنے بھی امام کو چاہنے والے ہیں سبھی سے یہ گزارش ہے کہ ذاکروں پر پوری نظر رکھی جائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دی جائے۔ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم، جو آدمی دین اور دنیا کی دونوں کی تعلیم لے لے گا وہ دنیا کے معاشرے میں سب سے بہتر بولنے والا،
سب سے بہتر سمجھ رکھنے والا، سب سے بہتر فیصلے دینے والا انسان کہلائے گا، اور اس کی عزت بھی بے شمار ہوگی، کیونکہ جب دونوں علم ہوں گے تو کوئی بات ایسی نہ ہوگی کہ جو وہ معاشرے کو نہ بتا سکے، دنیا کے انسانوں کو نہ بتا سکے، اپنے معاشرے کو نہ بتا سکے کہ کیا صحیح ہے کیا جھوٹ، کون سا ہمارے ہاں لٹیرا ہے کون سا ایماندار ہے، وہ سب بتا دے گا۔ مگر جب اس فرش عزا پر بیٹھ کر بھی سنیں، اور پھر کتابوں کو بھی 10-20 منٹ روزانہ، بس 10-20 منٹ ایک ایک چیز اماموں کو پڑھتا رہے، سامنے آتی رہے، یہ ضرورت ہے۔ اور وہ کیوں، میں بتاتا ہوں۔ یہ ضرورت یوں ہے کہ جب چوتھے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ہے امام اس سفر میں سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں پہنچی، تو امام نے چلا کے کہا شام شام شام، جب میری پھوپھی اور بہنیں اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے تھی تو سید سجاد کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا کہ میری 6 سال کی بہن سکینہ اور زمین سے میری بہن کے پنجے اوپر اور ایک رسن بارہ گلے، اور میری پھوپھی اور میری بہنیں بار بار سکینہ تمہارے پنجے زمین پہ لگ جائے یہ کوشش کر رہی تھی، سید سجاد کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، اور سید سجاد یہ صدا بلند کر رہا تھا شام شام شام، اے امام تمہاری ہر شام رلاتی ہے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے امام پہ غم کہاں سے ٹوٹے اور کیسے، جب مظلوم کربلا تنہا رہ گئے، اصغر بھی نہ رہے، تو بس خیمے میں آئے اور امام کے نزدیک جب بیٹھے تو چوتھے امام پہچان نہ پائے کہ یہ میرے بابا ہے، اور جلدی سے مظلوم کربلا نے بتایا اے سید سجاد تیرا بابا حسین ابن علی، بیٹا پہچانا نہیں، بس یہ سننا تھا۔ غش سے آگے باہر آئی اور دیکھا کیا ہے میرا بابا لہو میں تر ہے، چلا کے کہا بابا آپ لہو میں تر کیسے، بیٹا سب شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ امام نے کہا اینا اینا عباس، بس یہ سننا تھا۔ امام کھڑے ہوئے، اے سید سجاد اب تیرا بابا سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، تیرا چچا نہر پر مارا گیا، ارے میدان میں گیا تھا پانی لینے، پھر واپسی نہ آیا، ارے دیکھ تیرے چچا کے مرنے سے تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ سننا تھا۔ چوتھے امام نے پھر کہا اینا اینا بھائی علی اکبر، بس امام کا یہ سننا تھا۔ اے سید سجاد علی اکبر میدان میں گئے، آواز آئی بابا آخری سلام، بھائی یہ سننا تھا۔ تیرا باپ آگے بڑھا، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، ٹھوکرے کھاتا ہوا علی اکبر کے پاس پہنچا۔ اب جو دیکھا ایک سینے میں برچی کھڑی ہوئی تھی، کسی ظالم نے تیرے بھائی کے سینے میں برچی گاڑ دی۔ بس میں نے دیکھا بابا کا نام لیا، گھٹنے کو ٹیکا، نیزے کو پکڑا، سینے پہ ہاتھ رکھا، اور علی اکبر کے سینے سے جیسے ہی برچی نکالی خون کے فوارے اٹھے۔ سید سجاد یہ سننا تھا۔ اے میرے امام نے آواز لگائی اے بوبی اماں سید سجاد کا نیزہ دے دو، اب سید سجاد میدان میں جائیں گے۔ بس امام کا یہ سننا تھا۔ مظلوم کربلا نے چوتھے امام کے شانوں پہ ہاتھ رکھا، ارے سنو
سید سجاد سنو، جنگ پہ تو بابا ہی جائے گا، بیٹا ذرا وصیت سنو، تمہیں پتہ نہیں ہے ابھی بیٹا سید سجاد ابھی تو خیمے جلائے جائیں گے، بیٹا تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہاری بوبی بہنوں کے سر سے چادر چھینی جائے گی، تمہاری چھوٹی سی بہن کے دامن میں آگ لگ جائے گی، ارے وہ شام غریبہ میں چیختی ہوئی بابا 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 کرے گی، بیٹا کوفے اور شام لے جایا جائے گا۔ بس امام نے جب یہ کہا چوتھے امام سمجھ گئے ارے ابھی سفر لمبا ہے، میں اپنے بابا کے نانا کے دین کو لے کر آگے تک جاؤں گا۔ اور وہ وقت آیا جب یہ سارا منظر چوتھے امام کے سامنے آیا، ہائے ہائے، اسی لیے امام نے کہا کہ سب سے زیادہ اذیتیں شام میں ہوئی، کیونکہ جب سارے منظر ہو گئے اب وہ منظر آیا امام یزید کے دربار میں، آئے آئے امام کی بوبی بہنیں دربار میں کھڑی ہوئی ہے، یزید امام، آئے آئے یزید امام کو آئے کیسے بتاؤ، آئے آئے امام کا کلیجہ بڑھ رہا تھا۔ بس ایک انقلاب جب آیا، جب حسین کی بہن علی کی بیٹی نے یزید کو بتانا شروع کرا، ارے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں، یزید نے میرے بھائی حسین کو کربلا میں قتل کر دیا، اور لوگوں نے جو دیکھا کہ زینب بول رہی ہیں لہجہ علی کا ہے، مگر وہ منظر چوتھے امام کے اوپر وہ شام بے قیامت کی شام تھی، اسی لیے امام نے فرمایا شام شام، اور پھر وہ وقت آیا مدینہ قافلہ پہنچا، بشیر نے سوالات بتائے، زینب نے اپنی ماں کی قبر میں جا کر اپنے بھائی کے حالات بتائے، اے ماں تو منظر دیکھ رہی تھی جب میرے بھائی کا سر شبر کھوٹے خنجر سے کاٹ رہا تھا، ارے نانا کی قبر میں جا کے زینب دلاتی ہے، اے نانا میرا بھائی کربلا میں شہید ہو گیا، مگر آپ کے دین کو بچا لیا، اپنا سر دے دیا، اسی لیے ہمیں ہر شام رلاتی ہے آپ کی ماں۔